السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام انیل تھا اور میں غیر مسلم تھا۔ میرا تعلق پاکستان کے شہر گوجرانوالہ سے تھا۔ میرا جب اسٹڈی ویزا لگا تو یہ سوچ کر میں امریکہ کے شہر نیو یارک چلا آیا کہ میں پھر لوٹ کر دوبارہ پاکستان نہیں جاؤں گا، کیونکہ جب میری ماں نے دوسری شادی کی تو میری زندگی ایک انتہائی بھیانک تجربے سے گزرنے لگی، جس میں ہر گزرتے دن میں بس یہی سوچتا رہتا تھا کہ کاش مجھے کوئی ایسا موقع ملے تو میں یہاں سے اتنا دور چلا جاؤں کہ پلٹ کر بھی نہ دیکھوں۔ ابو کے مرنے کے بعد میرے پاس پوری دنیا میں ایک ہی رشتہ بچا تھا، اور وہ رشتہ تھا میری ماں کا، جسے نہ جانے کب اور کیسے ایک شخص سے محبت ہو گئی، اور اس نے اس محبت میں پڑھ کر ایسا فیصلہ کیا جس نے میرے اور اس رشتے میں نہ صرف درار ڈالی بلکہ اتنی دوریاں پیدا کر دیں کہ ہم چاہ کر بھی ایک دوسرے کے قریب نہیں آ پا رہے تھے۔ وہ کہنے کو تو میری ماں ہی تھی، لیکن اب وہ سب سے پہلے کسی کی بیوی تھی، جو میرے ستیلے باپ کے اشاروں پر کسی کٹ پتلی کی طرح ناچتی رہتی تھی۔ میرا ستیلا باپ اگر دن کو رات کہتا تو وہ بھی بلا جھجکے رات کہتی۔ میں حیران تھا کہ میری ماں محبت میں اتنی اندھی کیسے ہو گئی کہ اسے اپنا بیٹا ہی بھول جائے۔ مجھے کبھی کبھی لگتا کہ امی میرے ساتھ سخت زیادتی کر بیٹھی ہیں۔ میں ان سے متنفر تو ہو ہی گیا تھا، لیکن میں اتنا بے بس تھا کہ ان سے دور نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ اس شہر تو کیا اس دنیا میں میرا اور کوئی ایسا رشتہ نہیں تھا جہاں جا کر میں پناہ لیتا۔ شعور سنبھالتے ہی میں نے رشتوں میں بڑا ہی قحط دیکھا تھا۔ میں ابھی چھوٹا ہی تھا کہ میرے ابو ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے۔ ان کی وفات سے پہلے زندگی بہت ہی خوبصورت تھی۔ ہماری چھوٹی سی فیملی تھی، میں اور امی اور ابو 2 کمروں کے ایک چھوٹے سے گھر میں انتہائی خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ یہ سچ تھا کہ میرے ابو کی ماہانہ آمدنی کوئی لاکھوں میں نہیں تھی، وہ فقط 40,000 تنخواہ لیتے تھے، لیکن امی اور ابو نے اتنی کفایت شعری کے ساتھ اپنا مہینہ گزارنا کہ کبھی تنگی کا احساس ہی نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ اگر میں نے کوئی فرمائش کر ڈالنی تو اس محدود آمدنی میں ابو کی کوشش رہتی تھی کہ کچھ ماں بات ہی صحیح، لیکن وہ میری من پسند کھلونا مجھے دلوا کر ہی رہتے۔ ہمارے گھر اچھا کھانا پکتا تھا، امی کے ہاتھ میں ذائقہ بھی بہت تھا۔ وہ رات کے بچے سالن سے ہی نت نئی ڈش بنانے کا ایسا ہنر جانتی تھیں کہ ہم انگلیاں ہی چاٹتے رہ جاتے۔ گھر کرائے کا ہی تھا، لیکن امی نے اپنے سگڑاپے کی وجہ سے اس گھر کو اتنا زبردست ڈیکوریٹ کر رکھا تھا کہ جو بھی ہمارے گھر میں داخل ہوتا اش اش کر اٹھتا تھا۔ ابو کو پودوں کا بہت شوق تھا، اس لیے گھر کے ہر کونے میں کسی نہ کسی پودے کا گملہ ہر مہینے کچھ رقم پس انداز کر کے لے آتے، اور امی رنگ کی ڈبی لا کر اس گملے پر ایک خوبصورت سرخ اور سفید رنگ کا ڈالتی جو اسے دیدہ سے بنا دیتا۔ میں اپنے اسکول کا سارا ہوم ورک انہی پودوں کے پاس بیٹھ کر کیا کرتا۔ باہر کھیلنے کی تو اجازت نہ ہوتی تھی، لیکن گھر کے اندر ہی امی نے مجھے گیند بلہ لا کر دیا تھا، جس سے میں اور ابو 5 بجے کے بعد اپنے صحن میں کھیلتے۔ تو اتنے میں امی ہم دونوں کے من پسند پکوان تلتی، کیونکہ شام 5 بجے چائے کا دور ضرور چلتا، کیونکہ ابو چائے کے انتہائی دل دادا تھے۔ تو امی کبھی گڑ اور کبھی الائچی دودھ سے بنی انتہائی ذائقے دار چائے جب دم دیتی تو اس کی خوشبو ہمارے صحن میں پھیل جاتی۔ ساتھ ہی ساتھ جب وہ پیاز کے پکوڑے تلتی تو میں اور ابو جھوم ہی جاتے۔ چائے پر امی کوئی نہ کوئی لوازمات ضرور تیار کرتے، کبھی کیک، بسکٹ اور کبھی پکوڑے، سموسے۔ یہ تقریباً ڈیلی کا ہی معمول ہوتا۔ چائے بنتے ہی ہم دونوں باپ بیٹا اپنا کھیل چھوڑ کر چائے پینے کے لیے آ جاتے، اور پھر دنیا جہان کی باتوں میں ہم سب بیٹھ کر ایک ساتھ چائے پیتے۔ اس کے بعد میں اپنا ہوم ورک لے کر بیٹھ جاتا، جس میں مجھے کبھی ابو اور کبھی امی مدد دیتے۔ شام کا کھانا ہمارے گھر جلد ہی کھا لیا جاتا تھا، اور پھر ایک خوبصورت دن کے اختتام پر میں اپنے والدین کو خدا حافظ کہہ کر سو جاتا، ایک پرسکون نیند کہ جس میں کہیں پر بھی خوف یا ڈر نہ ہوتا۔ لیکن پھر یہ خوبصورت منظر میری زندگی میں ایک دم سے بدل گیا۔ ابو کی ڈیتھ کی خبر ہم پر کسی بجلی کی طرح ٹوٹی تھی، اور اس نے ہم سے ہماری تمام خوشیوں کو چھین لیا تھا۔ گھر چونکا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کرائے کا تھا،
اور ابو کی بھی کوئی سرکاری نوکری نہیں جس سے ماہانہ پینشن سے ہمارا گزارا چلتا رہتا۔ بس کچھ جمع پونجی تھی کہ جس سے کچھ ماہ تک تو گھر کا کرایہ بآسانی دیا جا سکتا تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا اس کی سمجھ امی کو نہیں آ رہی تھی۔ تو آس پڑوس کی کچھ خواتین نے امی کو مشورہ دیا کہ عدت پوری ہونے کے بعد وہ کپڑے کی ایک فیکٹری میں کام ڈھونڈیں، یوں ان کا وقت بھی اچھا گزرے گا اور جو آمدنی ہوگی اس سے وہ اپنا گزارا بھی اچھے سے چلا سکتی ہیں۔ امی کو یہ مشورہ قابل قبول لگا، اور اگر یہ قابل قبول نہ بھی لگتا تو بھی گھر کی مجبوری امی کو باہر نکل کر کام کرنے پر مجبور کر ہی دیتی۔ اب اگلا مرحلہ فیکٹری میں کام ڈھونڈنے کا نکلا۔ امی اس سے پہلے کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی اور نہ ہی وہ کام کرنا جانتی تھی، اس لیے بہت زیادہ پریشان تھیں کہ کریں بھی تو کیا کریں۔ یہ تو سب کہہ رہے تھے کہ فیکٹری میں کام کرنا چاہیے، لیکن نہ تو انہیں راستے کا علم تھا اور نہ ہی انہیں بات کرنی آتی تھی۔ تو یہ مسئلہ ابو کے ایک دوست نے حل کروا دیا اور امی کو ایک فیکٹری میں کام دلوا دیا۔ ابو کے یہ دوست امی سے تب ملے جب امی ابو کی وفات کے بعد ان کے بقایا جات ان کے دفتر سے لینے گئے۔ تو ابو کے ان دوست نے امی کی بہت مدد کی۔ یہاں سے ان کے درمیان بات چیت کا سلسلہ نکلا۔ امی نے انہیں اپنے گھر کے حالات کے بارے میں بتایا اور نوکری ڈھونڈنے کے لیے کہا، تو انہوں نے جھٹ پٹ امی کو کپڑے کی ایک فیکٹری میں کام دلوا دیا۔ ان کے اکثر فون آتے جس میں وہ امی سے فیکٹری میں کام کرنے کے حوالے سے بات پوچھتے رہتے تھے، اور پھر ان کی دھیرے دھیرے آپس میں لمبی لمبی باتیں بھی ہونے لگیں۔ میں چھوٹا ضرور تھا لیکن اتنا بھی نہ سمجھ نہیں تھا۔ جب امی بات کرتے کرتے مسکرانے لگتی تو نہ جانے کیوں میں چڑ سا جاتا تھا، اور پھر ڈھکے چھپے لفظوں میں نے امی سے کہنا بھی شروع کر دیا کہ آپ انکل سے زیادہ بات نہ کیا کریں، مجھے یہاں ایک آنکھ نہیں بھاتے۔ تو امی مجھے گھور کر رہ جاتی اور کہتی کہ تم اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ مجھے سمجھانے لگو۔ وہ اکثر مجھے اتنی بری طرح سے ڈانٹتی تھی کہ میں اپنا سا منہ لے کر رہ جاتا۔ مجھے کبھی بھی امی نے ایسے نہیں ڈانٹا تھا۔ پہلی بار ان کا ایسا رویہ دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ امی فیکٹری سے آنے کے بعد گھنٹوں فون پر انکل سے بات کرتی رہتی، 5 بجے کی چائے اور اس کے ساتھ کے لوازمات تو ابو کے جانے کے بعد جیسے ختم سے ہو گئے تھے۔ نہ تو امی اب اس طرح کی چائے بنانے میں اپنی دلچسپی دکھاتی اور نہ ہی اب ویسی چائے کی خوشبو ہمارے صحن سے آتی تھی۔ میں ابو کو بہت یاد کرتا، کبھی کبھی تو اتنا رو پڑتا کہ اپنے آنسو بھی مجھے خود ہی صاف کرنے پڑتے، کیونکہ امی اب بہت ہی میری طرف سے لاپرواہ ہو گئی تھی۔ ابو کی وفات کے 1 سال کے اندر اندر امی اتنی بدل جائیں گی یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، اور پھر میں ابھی ان کی ذات میں اتنی بڑی تبدیلیوں کو ہضم نہیں کر پا رہا کہ اچانک امی نے مجھے بتائے بغیر ہی ان انکل سے شادی کر لی جو میرے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھی۔ شادی کے بعد وہ امی کو لے کر اپنے گھر چلے آئے۔ اس وقت تک امی نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ ہم شادی کر چکے ہیں۔ شاید وہ مجھ سے جھجک رہی تھی یا کیا ریزن تھا، میں اس وقت نہیں جان پایا۔ لیکن جب شام ہونے کے بعد امی واپس اپنے گھر جانے کے لیے نہیں اٹھی تو میں گھبرا سا گیا۔ میں اس گھر میں 1 منٹ بھی مزید نہیں رکنا چاہتا تھا۔ جب سے آیا تھا تب سے میں بوکھلایا ہوا تھا۔ مجھے یہ انکل ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے۔ پتہ نہیں امی ان کے ساتھ یہاں اس گھر میں کیوں آ گئی تھی۔ میں رہ رہ کر بس یہی سوال سوچ رہا تھا۔ میں امی سے پوچھنا چاہتا تھا، لیکن امی تو یہاں آتے ہی جیسے اس گھر کے کام کاج میں جٹ گئی تھی۔ کبھی کسی جگہ کو صاف کر رہی تھیں تو کبھی کسی جگہ، اور میں حیرت سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا، اور پھر دہکتے دل کے ساتھ یہ بھی سوچنے لگا کہ کہیں امی نے ان کے گھر میں کام کرنے والی ملازمہ تو نہیں بن کر آ گئی۔ جب مجھے صبر نہیں ہوا تو میں نے آہستہ سے امی سے کہا، چلیں اب بہت دیر ہو گئی ہے، گھر چلیں۔ تو امی نے مجھے حیرت سے لیکن قدرے مسکراتے ہوئے کہا، کون سا گھر؟ تو میں حیرت سے امی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ ٹھیک تو ہیں امی؟ اپنے گھر کو اتنی جلدی بھول گئی؟ تو امی نے ہنستے ہوئے مجھے کہا، اس 2 کمرے کے کرائے والے گھر کو تم اپنا گھر کہتے ہو؟ وہ اب ہمارا گھر نہیں ہے، ہمیں یہیں پر رہنا ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا امی کہ ہم یہاں پر رہیں۔ میں یہاں 1 منٹ نہیں رہوں گا، میں جا رہا ہوں اپنے گھر۔
تو امی نے مجھے پیچھے سے پکڑتے ہوئے کہا، تم شاید بھول رہے ہو انیل، وہ ہمارا گھر نہیں ہے۔ جب تک ہم کرایہ دیتے رہے تو اس گھر میں رہنے کی اجازت تھی، اب جب کرایہ نہیں دیں گے تو مالک مکان ہمیں اٹھا کر باہر پھینک دے گا۔ کیوں مکان کا مالک ہمیں باہر پھینکے گا؟ آپ کو جو تنخواہ ملتی ہے اس سے کیا آپ نے کرایہ نہیں دیا؟ میں اب کام چھوڑ چکی ہوں انیل، کیونکہ مجھے فیکٹری سے نکال دیا گیا تھا، اس لیے تمہارے انکل ہمیں ہمارے گھر لے آئے۔ ہمارے گھر؟ یہ گھر ہمارا کیسے ہو گیا امی؟ تو امی نے مسکراتے ہوئے کہا، اب یہ ہمارا ہی گھر ہے، اور وہ تمہارے انکل نہیں بلکہ تمہارے ابو ہیں۔ میں نے ان سے 1 ہفتہ پہلے کورٹ میرج کر لی تھی۔ امی کی بات سن کر مجھے اتنے زور کا دھچکا سا لگا کہ مجھے لگا بس میرا ابھی دم نکل جائے گا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا جیسے میرے ابو آج ہی فوت ہوئے ہیں اور میں آج مکمل یتیم ہو گیا ہوں۔ میں بے یقینی سے امی کو دیکھتا رہا تو وہ میرے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، مرد کے بغیر زندگی بہت مشکل ہے انیل۔ میں نے بہت سمجھوتے کیے، لیکن بالآخر جوزف نے مجھے شادی کی پیشکش کی۔ ان کی بھی بیوی فوت ہو چکی ہے اور وہ اکیلے رہتے ہیں، تو پھر ہم نے باہمی رضامندی سے شادی کر لی تاکہ دونوں نامکمل انسان مکمل ہو جائے، اور یوں تمہیں بھی ایک مستقل سہارا مل جائے گا۔ آپ میری بات بیچ میں مت کریں امی، آپ اپنی بات کریں۔ آپ کو شادی کی ضرورت تھی تو آپ نے کر لی، اور آپ نے یہ قدم اٹھاتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا کہ میرا کیا ہوگا۔ کیا مطلب ہے کہ تمہارا کیا ہوگا؟ تم میرے ساتھ رہو گے، میں نے کوئی تمہیں خود سے جدا تو نہیں کر ڈالا کہ تم اتنا سیخ پا ہو رہے ہو۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ امی کا لب و لہجہ اس معاملے میں مجھ سے بات کرتے ہوئے اتنا بدل جائے گا۔ وہ اتنے نارملائز طریقے سے بات کر رہی تھیں کہ جیسے یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتا، جہاں پر میرے ابو اور امی کی تصویریں ایک ساتھ جڑی ہوئی میرے دل کے فریم میں لگی ہوئی تھی، اور آج ایسا لگتا تھا کہ ابو کی وہ تصویر جیسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امی نے اپنے ہاتھوں سے توڑ پھوڑ دی ہو۔ کرائے کے اس گھر میں دوبارہ نہ جانے کا دکھ تو اپنی جگہ پر ہی تھا، لیکن ایک ماں کے اندر اندر امی اپنی شادی شدہ زندگی کو جس طرح سنبھالنے میں لگی ہوئی تھی، اس کا دکھ اپنی جگہ پر تھا۔ میرا ستیلا باپ اس لائق نہ تھا کہ میری اتنی نفیس اور محبت کرنے والی ماں کا شوہر کہلاتا۔ وہ غصے کا انتہائی تیز نکلا۔ اس کی ذات کی پرتیں اب آہستہ آہستہ میرے اور امی کے سامنے آنے لگیں، تو امی کو اپنی عجلت میں کیا گیا دوسری شادی کا یہ فیصلہ بہت ہی کٹھن لگنے لگا۔ گو کہ وہ میرے سامنے بولتی نہیں تھیں، نہ ہی انہوں نے کبھی اس بات کا اظہار کیا تھا۔ وہ تو مکمل طور پر میرے ستیلے باپ کے رنگ میں ڈھلنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن ان کے چہرے پر اب وہ پہلے جیسی چمک نہیں رہی، نہ ہی میں نے انہیں کبھی کھل کر مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ حالانکہ امی ابو کی ڈیتھ کے بعد شدید مالی بحران سے گزری تھی اور تنہائی الگ تھی، لیکن اس وقت بھی میری ماں اتنی گھبرائی اور بوکھلائی ہوئی نہیں دکھائی دیتی تھی جتنی ستیلے باپ کی موجودگی میں ان کے ہاتھ پیر پھولے رہتے تھے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ میرا ستیلا باپ مزاج کا انتہائی تیز تھا، تو دوسری طرف وہ انتہائی کنجوس بھی تھا۔ اس نے امی کو اتنی بری طرح سے اپنے لچھے دار باتوں میں ٹریپ کیا تھا کہ جہاں پہلے وہ ہمارے گھر آتے ہوئے فروٹ کیک اور الا بلا قسم کی چیزیں لے کر آتا تھا، اب گھر کے ضروری سودا سلف لانے میں بھی اس کی جان جاتی تھی۔ اگر امی کسی کچن کی ضروری چیز کے ختم ہونے کے بارے میں اس کو بتاتی تو وہ اس قدر شور اور غصہ کرتا کہ میں سہم جاتا۔ وہ اکثر ایک ہی بات کرتا کہ تم ماں بیٹے کے اخراجات بہت ہی بڑھ گئے ہیں، میری تو جان ہی کھا جاؤ گے تم دونوں۔ تو امی یہ بات سن کر کافی دیر تک گمسم سی رہتی تھی۔ میں نے یہ بات دیکھی تھی کہ امی انہیں کسی ضروری بات کا کہتے ہوئے بھی اپنے آپ سے الجھتی رہتی تھی۔ اب تو وہ میرے کھانے پینے پر بھی نظر رکھنے لگا تھا۔ اگر اس کی اجازت نہ ہوتی تو امی مجھے ایک روٹی بھی کھانے کو نہیں دے سکتی تھی، اور ایسا کئی راتیں میں نے بھوک کے ہاتھوں بلک بلک کر گزاری تھی، کیونکہ میرے باپ کو جب بھی غصہ آتا تو وہ ایک ہی کام کرتا تھا کہ میرا کھانا پینا بند کر دیتا، اور امی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ مجھے روٹی کھلا سکے۔
مجھ پر روٹی کی پابندی ڈالنے والا میرے سامنے بیٹھ کر بوٹیاں چبا چبا کر کھاتا تھا، اور امی کہ نکھیوں سے مجھے دیکھتی رہتی۔ میں جانتا تھا کہ ان سے کچھ بھی کھایا نہیں جائے گا، صرف اپنے خاوند کے حکم پر وہ اس کے ساتھ کھانے پر بیٹھ تو گئی ہیں، لیکن اس سلسلے میں وہ کچھ کر نہیں پائیں گی۔ یہاں تک کہ اگر وہ رات کو سو بھی جاتی تو بھی امی مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ وہ فریج کو لاک لگاتا ہی تھا، ساتھ میں کچن کو بھی لاک لگا دیتا تھا، اور امی بے بسی سے میرا منہ دیکھتے ہی رہ جاتی تھی۔ میرے ستیلے باپ نے میرا ایک ایک لمحہ اس گھر میں انتہائی مشکل بنا ڈالا تھا۔ میں یہ کوشش کرتا تھا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن وہی مسئلہ کہ جاؤں تو جاؤں کہاں، کیونکہ میرا تو کوئی بھی ایسا رشتہ یا رشتہ دار نہیں تھا کہ جس کے پاس جا کر میں رہ سکتا۔ گھر میں کھانے پینے کا تو مسئلہ اپنی جگہ پر موجود ہی تھا، لیکن اس نے میرے تعلیمی اخراجات بھی اٹھانے سے انکار کر ڈالا تھا۔ میں نے امی سے شدید احتجاج کیا، لیکن امی نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا کہ میں اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہوں۔ مجھے اپنی دنیا اندھیر ہوتی ہوئی محسوس ہوئی، لیکن پھر میرے دوست کے والد نے مجھے اپنی گاڑیوں کے گیراج میں کام کے لیے رکھ لیا، اور یوں میں دن کو ان کے گیراج پر کام سیکھتا اور شام کو سٹریٹ لائٹ کی روشنی میں پڑھتا تھا۔ میٹرک کے بعد میں نے FA BA ایک پرائیویٹ کالج سے کیا، اور صبح حسب معمول گیراج پر کام کے لیے چلا جاتا تھا۔ ایک دن میرے ایک دوست نے مجھے اسٹڈی ویزے کے لیے اپلائی کرنے کا کہا۔ میری لاک اچھی تھی کہ مجھے اسٹڈی ویزا مل گیا اور میں امریکہ آ گیا۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ میں نے یہاں پر ایک پب میں جاب بھی کر لی تھی، جہاں میں بطور ویٹر کام کرتا تھا۔ سیلری اچھی تھی تو گزارا ہونے لگا، ساتھ ہی ساتھ کوئی گوری میں میری پرکشش پرسنالٹی اور براؤن سکن کو دیکھتے ہوئے خوش ہو کر اچھی ٹپ بھی دے جاتی تھی، تو مجھے بھی اس کام میں مزہ آنے لگا۔ کئی بوڑھی ادھیڑ عمر گوری بیوہ عورتیں مجھے اپنی سرپرستی میں لینے کی کوشش بھی کرنے لگیں۔ بدلے میں ان کی شرط یہ ہوتی کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھیں، اور شادی کے بدلے میں رہائش، کھانا پینا اور پیسہ سب دینے کا ذکر بھی انتہائی جذباتی ہو کر کیا جاتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ صرف بوڑھی بیوہ ادھیڑ عمر خواتین اپنی تنہائیوں سے تنگ آ کر میری سنگت چاہتی تھیں، بلکہ یہاں پر کئی امیر کبیر خواتین جو شادی کے بغیر ہی زندگی گزارنے کی خواہش مند تھیں، وہ بھی میرے لیے مچل سی جاتی تھیں، مجھے ٹھیک ٹھاک اپنے ساتھ رہنے کی آفر بھی کرتی، اور بدلے میں شادی جیسا کانٹریکٹ کا جنجال بھی نہیں تھا۔ لیکن میں تو شادی کے نام سے ہی جہاں بدک جاتا، وہاں پر اس طرح کے فزیکل ریلیشن سے بھی دور بھاگتا تھا۔ ایسی حرام کاریوں کی طرف نہ جانے کیوں میں راغب ہی نہیں ہو پاتا تھا، حالانکہ میرے ارد گرد خوبصورت بدن والی ہر طرح کی عورت مجھے میسر تھی، لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتا جو ایسے کسی بھی تعلق سے نالا رہتا تھا۔ میرے یونیورسٹی فیلوز کی یہاں پر نہ صرف پیپر میرجز ہو چکی تھیں، بلکہ ان کے اس کے علاوہ بھی کئی گرل فرینڈز کے ساتھ تعلقات تھے، جس کا پتہ وہ اپنی بیویوں کو چلنے بھی نہیں دیتے تھے۔ لیکن نہ جانے کیوں ان کی زندگی جب میں سولی پر ٹنگے ہوئے دیکھتا تو مجھے بڑی ہنسی بھی آتی اور ان پر رحم بھی آتا تھا۔ اپنی شہوانی خواہشات کو انہوں نے اپنے سر پر اتنا سوار کر لیا کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انہیں سکون میسر نہیں تھا، جبکہ دوسری طرف میں خود کو جہاں پر کھڑا دیکھتا تھا، اس سکون کے لیے میں ہمیشہ ساری زندگی ترستا رہا، اور اب جب وہ مجھے مل چکا تھا تو میں اپنی زندگی کو اس گندگی سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ یہ بات میں اپنے دوستوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتا تھا، مگر وہ میری باتیں سن کر میرا مذاق اڑاتے کہ تم یا تو ولی ہو یا پھر تم میں کوئی مردانہ کمزوری ہے، ورنہ اس طرح کی باتیں کوئی نوجوان لڑکا کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن میں انہیں کیسے سمجھاتا کہ زندگی نفسانی خواہشات کا ہی نام نہیں ہے کہ جس کی خاطر انسان دلدل میں اترتا چلا جائے۔ میں نے اپنی زندگی میں یہی سوچ رکھا تھا کہ میں ساری زندگی کبھی شادی نہیں کروں گا، لیکن انسان کی سوچیں انسان کے اختیار میں تو ہوتی ہیں، لیکن ان پر عمل درآمد کرنا اس کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ کیونکہ جب میں نے رانیہ کو دیکھا تو مجھے لگا کہ میرے شادی نہ کرنے کے فیصلے پر اب مجھے نظر ثانی کرنی پڑے گی،
کیونکہ کوئی نہ کوئی بات تو اس لڑکی میں ہے کہ جسے دیکھ کر میں بے چین ہو گیا تھا۔ وہ ہمارے اپارٹمنٹ کے سامنے والے اپارٹمنٹ میں اپنی فیملی کے ساتھ شفٹ ہوئی تھی۔ وہ ایک مسلم فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ مجھے لگا کہ مسلمان شاید بہت ہی انتہا پسند ہوتے ہیں، اور ویسے بھی میری مسلمانوں کے ساتھ کوئی خاص بنتی بھی نہیں تھی، کیونکہ یہ لوگ مجھے بہت ہی تنگ نظر لگتے تھے، جو ہٹ دھرم اور مذہبی انتہا پسند ہونے کے ساتھ ساتھ اس قدر بحث کرتے کہ دل اکتا جاتا تھا۔ پاکستان میں بھی مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہوئے میں ان بحث مباحثوں سے بہت دور رہتا تھا، اور یہاں آنے کے بعد بھی یونیورسٹی میں ہر طرح کی کمیونٹی میں رہتے ہوئے بھی میری کوشش یہی ہوتی تھی کہ مذہبی ٹولوں سے دور رہوں۔ لیکن امریکہ میں ایک بات اچھی تھی کہ یہاں پر ہر کوئی اپنے کام سے کام رکھتا تھا، اس لیے زندگی یہاں پر پاکستان کے نسبت کافی آسان تھی۔ رانیہ کی فیملی 5 افراد پر مشتمل تھی۔ ان کے والد دیکھنے میں مجھے شدید کٹر قسم کے مذہبی انسان لگے تھے۔ انہوں نے شرعی داڑھی رکھی ہوئی تھی اور لباس بھی وہ عربیوں کی طرح پہنتے تھے۔ وہ جب شفٹنگ کر رہے تھے تو ان کے سامان کے 1-2 کارٹن انسانی ہمدردی کی بنیاد پر میں نے بھی اٹھا لیے، اور ان کے لب و لہجے سے مجھے شک پڑا کہ وہ پاکستانی ہیں۔ جب میں کارٹن ان کے گھر میں رکھ رہا تھا تو انہوں نے اپنی بیوی سے اردو میں بات کی تو میرا شک دور ہو گیا، اور میں نے پلٹ کر مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ آپ کیا پاکستانی ہیں؟ مجھے اردو بولتا دیکھ کر وہ خوشگوار حیرت سے میری طرف دیکھ کر بولے، آپ بھی پاکستانی ہیں؟ تو میں ہنس دیا۔ جی، میرا تعلق گجرانوالہ سے ہے، میں بھی گجرانوالہ سے ہی تعلق رکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ ایک عرصے بعد اپنے وطن سے تعلق رکھنے والے پاکستانی سے مل کر مجھے نہ جانے کیوں اتنی خوشی ہوئی۔ ایسا لگا جیسے میری ماں نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا ہو۔ اچانک ماں کا خیال آتے ہی میری آنکھیں بھر آئیں، گو کہ میں ان سے ہر مہینے فون پر بات کر لیتا تھا، لیکن ان کے لب و لہجے میں اپنے لیے محبت یا بے قراری نہ پا کر میرا دل نہ جانے کیوں دکھی ہونے لگتا تھا۔ لیکن پھر یہ سوچ کر میں اپنے آپ کو تسلی دیتا کہ ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، لہٰذا اب ان سے کیا گلے شکوے رکھنے۔ ویسے بھی میں اپنی زندگی میں اب کافی حد تک سیٹ تھا، آزاد تھا، خود کما کر کھا سکتا تھا۔ اس لیے پرانی باتیں اور اذیتیں کسی نائٹ میئر کی طرح مجھے یاد تو آتی تھیں، لیکن میں ان سے اب پہلے کی طرح خوفزدہ نہیں رہتا تھا۔ میری زندگی میں سکون تو تھا لیکن خوشی نہیں تھی۔ لیکن رانیہ کو دیکھ کر مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ خوشی بھی مجھے مل جائے گی، لیکن مجھے یہ علم نہیں تھا کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے یا نہیں، کیونکہ میں غیر مسلم تھا، تو ہمارے ملنے کے چانسز تو دور دور تک مجھے کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ رانیہ کی فیملی ٹھیک ٹھاک مذہبی فیملی تھی۔ ان کی تینوں بیٹیاں اپنے سر کو ڈھک کر عبائے میں باہر نکلتی تھیں۔ رانیہ نے میری ہی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا، اور جب میں نے اس کو اپنی یونیورسٹی میں دیکھا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ دوسری لڑکیوں سے بہت مختلف تھی، خاموشی سے ایک جگہ پر بیٹھی رہتی، کسی بھی لڑکے سے بات چیت نہیں کرتی تھی، اپنا لیکچر اٹینڈ کرتی اور خاموشی سے اپنے گھر چلی جاتی۔ اس ماحول میں ایسی لڑکی کو دیکھنا کسی عجوبے سے کم نہیں تھا، کیونکہ یہاں میں نے مسلم فیملیز کی لڑکیوں کو بھی دیکھا تھا جو حد درجے آزاد خیال اور لبرل مزاج کی تھی، لیکن یہ ان سے کافی مختلف تھی، اور شاید اسی وجہ سے میں اس کی طرف بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ کلاس میں دوران لیکچر اس کے ٹیچر کے ساتھ تبادلہ خیالات میں اس بات کا مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بہت ہی نرم دل اور نیک طبیعت لڑکی ہے، جو اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتی ہے۔ اس کی ہر تان اللہ سے شروع ہوتی اور اللہ پر ہی ختم ہوتی، اور انسانی ہمدردی میں بھی وہ مجھے کسی سے کم دکھائی نہیں دیتی تھی۔ کئی بار اسے معذور لوگوں کو سڑک پار کراتے ہوئے دیکھا، کبھی اسے مستحق لوگوں کو پیسے دیتے ہوئے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو مجھے اس لڑکی پر بڑی حیرت ہوئی کہ یہ اپنی پاکٹ منی کتنی فراخ دلی سے دوسروں پر لٹا دیتی ہے اور خالی ہاتھ پھر بھی صبر شکر کرتی رہتی ہے۔ مجھے اس کی یہی ادا بھا گئی۔ نہ جانے کیوں ایسا لگا کہ ایسی لڑکیاں بڑی وفاشار ہوتی ہیں۔ اس سے بات چیت کر کے بھی مجھے اس بات کا اچھے سے اندازہ ہو گیا کہ وہ بہت ہی محبت کرنے والی لڑکی ہے، اور یوں مجھے اس سے بے انتہا محبت ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونے کا خیال آیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ انتہائی مذہبی لڑکی ہے۔
کسی بھی صورت غیر مسلم لڑکے سے شادی نہیں کرے گی۔ اسی وجہ سے میں نے مذہب تبدیل کرنے کا سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ میں اس مذہب کو دل سے اپنانے کو تیار نہیں تھا۔ لیکن یہ فیصلہ مجھے رانیہ کی وجہ سے لینا پڑا۔ میں نے مذہب تبدیل کرنے کے بعد رانیہ سے اپنی محبت کا اقرار کیا تو مجھے یہ جان کر انتہائی خوشگوار حیرت ہوئی کہ وہ بھی مجھے چاہتی تھی۔ میں نے اس کے والد سے رانیہ کا رشتہ مانگا تو اس کے والد نے یہ رشتہ منظور کر لیا اور 1 ماہ کے اندر اندر میری رانیہ کے ساتھ شادی ہو گئی اور میں اس کو اپنی دلہن بنا کر اپنے اپارٹمنٹ میں لے آیا، جہاں پر اس سے پہلے کبھی بھی کوئی عورت داخل نہیں ہوئی تھی۔ رانیہ ایک مکمل محبت تھی۔ میں عورت ذات پر یقین کرنے کا حامی نہیں تھا، کیونکہ مجھے اپنی ماں سے محبت کا انجام جب بھی یاد آتا تو میری عورت اور محبت دونوں سے اعتبار اٹھ جاتا۔ لیکن یہ رانیہ ہی تھی کہ جس نے مجھے دوبارہ سے محبت اور عورت پر اعتبار کرنے کی طرف راغب کیا، اور یہ اس کی محبت ہی تھی کہ جس کی وجہ سے میں اس کے لیے ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتا جس سے رانیہ کو خوشی حاصل ہوتی تھی۔ میں نے جیسے کہ بتایا کہ وہ انتہائی مذہبی تھی، اس لیے وہ نماز روزے کا بہت اہتمام کرتی اور میں اتنا ہی اس معاملے میں سست تھا، جس پر وہ اکثر مجھ سے خفا ہو جاتی۔ تو اس کو دکھانے کی خاطر میں نماز کی نیت گھر پر ہی باندھ لیتا تو وہ ہنس دیتی اور مجھے بتاتی کہ مردوں کا نماز پڑھنا مسجد میں زیادہ افضل ہے، لہٰذا آپ مسجد جایا کریں۔ تو میں اس کی خوشی کی خاطر باقاعدہ نماز پڑھنے لگا اور پھر اکثر جمعے کو اسے خوش کرنے کی خاطر مسجد چلا جاتا۔ وہ ہر وقت میرے سامنے دین اسلام کی باتیں کرتی رہتی تو میں چڑ بھی جاتا تھا کہ یہ میرا گھر ہے، کوئی مسجد نہیں جہاں تم ہر وقت تبلیغ کرتی رہتی ہو۔ میری باتیں سننے کے بعد اس کی نیلی آنکھوں میں جب آنسو امڑتے دیکھتا تو مجھے لگتا کہ میرا دل پگھل کر اس کے پیروں میں گر جائے گا۔ وہ ایسی غلط بات بھی کیا کہتی تھی۔ انتہائی دھیمے لہجے میں بات کرتے ہوئے وہ جب اللہ اور رسول کی محبت میں سرشار ہو کر باتیں کرتی تو اس کی وارفتگی دیکھنے کے لائق ہوتی تھی، لیکن اس کی یہی وارفتگی میری محبت کے جواب میں کہیں غائب ہو جاتی اور وہ اتنا شرماتی کہ مجھے غصہ بھی آ جاتا۔ میں چاہتا تھا کہ میری محبت کے جواب میں وہ ویسی ہی محبت کا اظہار کرے جیسے میں کرتا ہوں۔ جتنا میں ٹوٹ کر اسے چاہتا ہوں وہ بھی مجھے اتنی ہی شدت سے ٹوٹ کر پیار کرے، لیکن اس کا شرم و حیا کا پیکر نہ جانے کہاں سے ہمارے درمیان آڑے آ جاتا۔ میں دل ہی دل میں مسکرا کر رہ جاتا۔ میں نے رانیہ سے اپنی زندگی کا کوئی لمحہ نہیں چھپایا تھا، یہاں تک کہ میں نے اپنی ماں کے حوالے سے بھی جب اس کے سامنے ذکر کیا تو اس نے اتنی خوبصورت باتیں میری ماں کے حوالے سے کیں کہ میرے دل میں امی کی محبت ایک دم سے ٹھاٹھے مارنے لگی۔ رانیہ واقعی محبت کا پیکر تھی کہ اپنے سے منسلک ہر رشتے میں محبت ڈھونڈ ہی لیتی تھی اور دوسروں کو بھی اس کی طرف راغب کر لیتی تھی۔ ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی حسرت تیر گئی۔ کہنے لگی، میری سب سے بڑی حسرت تو یہ ہے کہ میں اللہ کا گھر دیکھوں اور پھر اس کی راہ میں شہید ہو جاؤں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اللہ کی راہ میں مرنے والوں کی قبریں نور سے بھری رہتی ہیں اور اس میں ہمیشہ خوشبو آتی ہے۔ تو اس کی بات سن کر میں ہنس دیا کہ بھلا مرنے والوں کی قبروں سے کیسے خوشبو آ سکتی ہے؟ مجھے ہنستا دیکھ کر وہ خفگی سے میری طرف دیکھنے لگی اور پھر کہتی کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس کی راہ میں مارا جاتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور انہیں کبھی موت نہیں آتی اور ان کی قبر سے ہمیشہ خوشبو آتی ہے۔ تو اس کی بات سن کر میرے حلق سے کہا ابل گیا تو وہ ناراضگی سے میرے پاس سے اٹھ گئی۔ جانے کیوں وہ اٹھ کر میرے پاس سے گئی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرا دل دھڑکنا بھول گیا ہو۔ میں نے دل ہی دل میں ٹھان لیا کہ میں اس کی خواہش کو ضرور پورا کروں گا، لیکن ہمارے حالات ایسے نہیں تھے کہ ہم وہاں جا سکیں، اس لیے میں نے پہلے سے بھی زیادہ محنت شروع کر دی اور 2-3 جگہ پر پارٹ ٹائم جاب بھی کرنے لگا۔ میں جلد از جلد پیسے جمع کرنا چاہتا تھا تاکہ میں رانیوں کو عمرے پر لے جا سکوں، اور جب وہ وقت آیا تو اس وقت رانیہ پریگننٹ تھی اور ڈاکٹر نے اس کو اتنے لمبے سفر سے صاف منع کر دیا، اور اس نے جب یہ سنا تو رو رو کر اس کی آنکھیں لال ہو گئیں اور چہرہ بجھ سا گیا۔ تو میں نے اسے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، تمہاری جگہ میں عمرے پر چلا جاتا ہوں اور یہ عمرہ بھی میں تمہارے نام سے کروں گا،
اور اللہ سے دعا کروں گا کہ اس عمرے کا سارا ثواب تمہیں ملے۔ اس کا چہرہ میری بات سن کر چمکنے لگا۔ میں نے عمرے کی تیاری کی اور عمرے پر چلا گیا۔ میں ویڈیو کے ذریعے اسے ایک ایک لمحے کے مناظر دکھاتا رہا اور وہ آبدیدہ نگاہوں سے سبحان اللہ کہتی رہی۔ جس دن مجھے عمرے سے واپس آنا تھا، میں ابھی راستے میں ہی تھا کہ میرے سسر نے مجھے اطلاع دی کہ رانیہ جس اسکول میں پڑھا رہی تھی وہاں پر شدید فائرنگ ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں رانیہ شہید ہو گئی۔ یہ خبر میرے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری جان راستے میں ہی نکل جائے گی۔ میرا دل صدمے سے پھٹا جا رہا تھا۔ میں جب پہنچا تو اس وقت رانیہ کی تدفین بھی ہو چکی تھی۔ میں اس کی شکل بھی نہ دیکھ سکا، جس کا مجھے شدید قلق تھا۔ میں فوراً رانیہ کی قبر پر گیا اور وہاں پر بیٹھ کر رونے لگا۔ تبھی مجھے ایسا لگا جیسے زلزلہ آیا ہے، لیکن یہ میرا وہم تھا، کیونکہ جس جگہ میں بیٹھا تھا وہاں تو ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ البتہ قبر باقاعدہ ہل رہی تھی اور وہاں سے باقاعدہ ایک خوشبو سی بھی محسوس ہونے لگی۔ تو اچانک مجھے رانیہ کی باتیں یاد آنے لگیں، جس میں اس نے کہا تھا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور ان کی قبر سے خوشبو سے معطر رہتی ہے۔ اس کی یہ باتیں سچ ثابت ہو گئیں، کیونکہ قبر سے خوشبو آ رہی تھی۔ اس معجزے پر میں فوراً ہی سجدہ ریز ہو گیا۔ مجھے اللہ کی وحدانیت پر یقین آ گیا کہ اللہ نے اپنے بندوں سے کوئی جھوٹا وعدہ نہیں کر رکھا، اور رانیہ کی قسمت پر بے رشک کھانے لگا کہ اللہ نے اس کی شہادت کو قبول کر لیا ہے۔ رانیہ تو اپنے اچھے اوصاف کے ساتھ میری دنیا سے جا چکی تھی، لیکن اس کا میرے ساتھ جتنا بھی ساتھ رہا، اس نے میری زندگی کو بدل ڈالا، اور اس حد تک بدل ڈالا کہ میں نے پاکستان جا کر اپنی ماں سے ملنے کا فیصلہ کیا، جن سے میں اپنا ہر تعلق توڑ بیٹھا ہوا تھا۔ حالانکہ دیکھا جاتا تو ان کا اتنا قصور نہیں تھا، بس حالات ہی کچھ ایسے بن گئے تھے۔ خیر، میں اپنے دل سے تمام نفرتیں نکال کر جب ان سے ملنے کے لیے گیا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میری ماں بہت ہی ضعیف ہو گئی تھی، اور میرے ستیلے والد میں بھی اب وہ دم خم نہیں رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تو میں نے انہیں اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا اور ان دونوں کی دل و جان سے خدمت کرنے لگا۔ کچھ عرصے بعد وہ دونوں یکے بعد دیگرے وفات پا گئے تو میرا دل ایک دم سے اچاٹ سا ہو گیا۔ میں واپس امریکہ آ گیا، کیونکہ یہاں پر میری بہت ہی پیاری بیوی کی قبر تھی، جس سے دور رہنے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ رانیہ کے والد ایک دن میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم کب تک یوں تنہا زندگی گزارو گے؟ میں اپنی دوسری بیٹی تمہارے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اگر تم قبول کر لو تو۔ یوں میں نے کافی سوچ بچار کے بعد رانیہ کی بہن کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ گو کہ وہ رانیہ کا نعم البدل نہیں تھی، لیکن مجھے یہ دیکھ کر خوشگوار احساس ہوتا تھا کہ وہ رانیہ کی بہن ہے، جس میں سے رانیہ کی خوشبو آتی ہے۔ الحمدللہ آج میرے 2 بیٹے ہیں اور میں ایک خوشگوار زندگی گزار رہا ہوں، لیکن رانیہ کے لیے جو خلا میرے دل میں ہے، شاید وہ مرنے کے بعد ہی بھرے گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔